ایک اسلام کا مخالف شخص دوستو جو اپنے دل میں اسلام کے لیے کچھ اچھے تاثرات نہیں رکھتا تھا اور نکلا قرآن کریم میں غلطیاں نکالنے، لیکن جب قرآن کریم کی عظمت اور اس کے احکامات کو پڑھا تو اللہ پاک نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا اور وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، آئے دن ایسے واقعات ہم لوگ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے انسان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسا اس شخص کی زندگی میں کون سا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر جان کر یقیناً آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کے پاس ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج کی جو سٹوری ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسے شخص کی سٹوری ہے جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کیا تھا اسلام میں غلطی نکالنے کے لیے اور اپنی مسلم گرل فرینڈ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، اسلام میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے معجزے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو دوستو زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اسلامی نام طاہر ہے۔ میں یہ ویڈیو اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ نئے مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہہ سکوں جنہوں نے اپنی کہانیاں یوٹیوب پر شیئر کی ہے۔ اور ہاں، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو نئے آنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اگر کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان کو اس بات کا حوصلہ ملے گا اور نیک کام میں وہ لوگ جلدی کریں گے اور اسلام کی خوبصورتی کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ ابھی میں اپنی سٹوری ایسے بتاتا ہوں کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین نے مجھے چرچ میں بپتسمہ دیا اور میں مکمل طور پر ایک کرسچن بن گیا، اور اس طرح میں تقریباً 20 سال تک تباتر سے چرچ جایا کرتا تھا۔ جب میں نے آسٹریلیا میں سبق کے لیے فلسفی کی کلاس میں داخلہ لیا تو اس وقت میں نے زندگی کے اسرار اور مقاصد جاننے کی جستجو شروع کی اور طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں اٹھنے لگے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور میں کیوں عیسائی ہوں؟ مجھے کیوں خدا کو ماننا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات میں سوچتا تھا کہ خدا کوئی سپریم انسان کے اپنے ذہن کی کلپنا ہے تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی محسوس کرے۔ ان باتوں کی وجہ سے میں سوچتا تھا کہ بس آپ کو ایک پازیٹیو انسان ہونا چاہیے، لوگوں سے اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھو، خود بھی خوش رہو، اور زندگی کا مقصد صرف کھیل تماشا ہے۔ اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح فضول قسم کے خیالات ہر وقت میرے ذہن میں رہتے تھے، لیکن یہ سارا پلان اچانک فلاپ ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن میرے والدین نے مجھے فون کیا کہ میری دادی فوت ہو چکی ہیں۔ اس بات کو سن کر میں یہ سوچنے لگا کہ آخر کار وہ کون ہے جو لوگوں کو مارتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں جتنا ہی کوشش کروں اپنے ان سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور موت ان میں سے ایک ہے جو کہ میرے کنٹرول میں بالکل بھی نہیں ہے۔ میری دادی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، ان سے مجھے بے انتہا محبت تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے ان کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ میں ان کو گڈ بائے کر سکوں۔ اس سوچ وچار کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایک خدا ہے۔ اس خدا کو ماننے کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی مذہب کا سہارا لوں، کیونکہ اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہ تمام مذاہب انسانوں کے ذہن کے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے تعلیم ختم کی، سنگاپور سے واپس اپنی نوکری پر آ گیا۔
उस वक्त तक मुझे मज़हब से कोई सरोकार नहीं था। मेरा मज़हब सिर्फ पैसा था। मैं दिन रात इस भागम दौड़ में था कि मैं पैसा कमाऊं, किस तरह कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाऊं। और फिर अचानक एक लड़की को अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दिया और उसने मेरे साथ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में मालूमात का तबादला इख्तियार किया। उसने कहा कि तुम खुद थोड़ी सी जुस्तजू करो कि इस्लाम के बारे में कुछ जान सको और आपको पता चल जाए कि ये कितना खूबसूरत मज़हब है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उस लड़की को राग़िब करने के लिए और उसको अपने साथ दोस्त रखने के लिए मैं इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं ये बात सीख कर उसको बताना चाहता था कि मज़हब एक झूठ है, नाकामयाब चीज़ है। इसको साबित करने के लिए मैं सिंगापुर में दारुल अरकम गया। दारुल अरकम नामी जगह पर नए मुसलमानों की तरबियत की जाती है और इस्लाम के बारे में उनको मालूमात दी जाती है। बस मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर एक क्लास में दाखिला ले लूँ और इस लड़की को बताऊँ कि ये मज़हब और ये सब झूठ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे जहन में जो ख्याल और सवालात आते हैं उसको लिटरेचर के दौरान लिख लिया करो और क्लास के आखिर में इन सवालों के जवाब अपने उस्ताद से पूछ लिया करो, क्योंकि वो उस्ताद सही तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकेगा। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात लिखे। उस्ताद का नाम था उस्ताद सैफुर रहमान। वो बहुत तालीम याफ्ता था। हर एक सवाल का जवाब बड़े प्रैक्टिकल अंदाज से देता था। मेरा ख्याल था कि वो जवाब में कहेगा कि आंखें बंद कर लो, इन बातों पर यकीन कर लो और बस ईमान ले आओ, और मज़हब में तो बस फेथ चाहिए और आपको और बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी निकला। उसके पास हर बात का एक लॉजिक था, हर जवाब का एक मतलब था, हर सवाल का उनके पास दलाइल के साथ जवाब मौजूद था। लेकिन इन जवाबों को सुनकर फिर भी मेरे जहन में इस्लाम लाने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो फिर मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी पड़ेगी। रोज़े, नमाज, तरावी, हलाल फूड। बस मैंने दिल में कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ और रिसर्च करना चाहिए। एकदम इतनी बड़ी तब्दीली नामुमकिन है। बस मैंने इस्लामिक स्कूल में और क्लासरूम का भी दाखिला ले लिया और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछता रहा। इस दौरान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि अगर मैं इस्लाम के बारे में मुतमईन ना हो सका तो फिर मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, बस तुम मुझसे शादी के इंतज़ार में ना रहना, अलबत्ता तुम मेरी दोस्त रहोगी। उसने कहा हाँ, लेकिन एक बात यह है कि तुमने मुकम्मल इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करनी है और अगर तुम इस्लाम की तरफ आना चाहते हो तो फिर आपको 100% इस्लाम में आना होगा। मैंने उसको कहा हाँ, मेरी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी के मतलब के बारे में इल्म हो जाए, क्योंकि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं और फिर यहाँ से वापस नामालूम मकाम की तरफ चले जाते हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है। और आखिरकार रमज़ान का महीना आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा तजुर्बा रमज़ान का भी होना चाहिए। चंद दिन रोज़ा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रोज़ा रखने से भी फ़र्क नहीं आएगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारे रोज़े ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और हम दोनों की राहें जुदा हैं। और फिर पलक झपकते ही मैंने रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए। अलबत्ता इस दौरान मैंने एक ख्वाब में देखा कि एक आदमी मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम के दरमियान बैठा है और उससे रोशनी आ रही है। हालांकि वो सिर्फ एक आदमी था और मैं उसकी तरफ जा रहा था। वो आदमी बड़े सुकून से उधर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा, भाई आप कब और किस वक्त हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इसके साथ मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा आजकल मैं मज़हब के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए इस किस्म के ख्यालात मेरे ख्वाब में भी आते हैं। ये एक इत्तिफाक है। फिर इसी दिन मेरे दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया। उसका नाम इब्राहिम है। उसने मुझे कहा कि सुना है आजकल आप मुस्लिम सेंटर यानी दारुल अरकम बहुत आते जाते हैं और इस्लामिक स्कूल भी जाते हैं। बताइए आप कब मुसलमान हो रहे हैं? मैंने दिल में सोचा ये भी एक इत्तिफाकी बात है। रात को ख्वाब देखा, दूसरे दिन ये मुझे इस्लाम की दावत दे रहा है और फिर मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक ख्वाब में दोबारा नज़र आया। इस दफ़े तो मुझे सही तौर पर वक्त और दिन भी याद था। ये हफ्ते का दिन था। सुबह 9:30 बजे थे। इस ख्वाब के साथ मैं दोबारा उसी वक्त जाग उठा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये इत्तिफाकिया बात नहीं हो सकती, कोई मुझे दावत दे रहा है। बस मैंने कहा चलो इस दफ़ा खुदा को भी टेस्ट करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए।
بس میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سپریم ہیں، بس مجھے صحیح راستہ بتا، میرے لیے راستہ کھول دے، ورنہ مجھے اس راستے پر واپس بھجوا دے جہاں سے میں چل کر آیا ہوں۔ اور پھر اس دعا کے بعد میں نے ایک قرآن اور ایک بائبل اٹھایا، اور پھر میں نے کہا اللہ ان کتابوں سے میں پہلے 3 صفحے الٹا کر کسی بھی جگہ سے بھی پڑھوں گا، اور پہلے صفحے پر آپ مجھے اپنا میسج کلیئر کر کے دے دو۔ بس میں نے پہلے بائبل اٹھایا، کیونکہ اس وقت تک میں عیسائی تھا۔ بس میں نے درمیان سے 3 صفحے پلٹ کر آخری صفحے پر میسج پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے بار بار اس کو پڑھا، لیکن کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ یہ کام میں نے 3 دفعہ کیا، لیکن تینوں دفعہ مجھے کسی بھی صفحے سے کوئی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کلیئر اور صاف ستھرا جواب چاہیے تھا۔ بس یہ عمل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو اٹھایا اور بائبل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے درمیان میں سے قرآن کو کھولا اور سورہ حج کی پہلی آیت پڑھنے کو ملی، جو کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور بے شک یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہو رہا ہے۔ بس میں نے کتاب بند کی اور اسی طرح دوسری مرتبہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس وقت چیپٹر 41 اور سورہ 53 میرے آنکھوں کے سامنے آئی، جس میں ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور جلد ہی ہم ان لوگوں کو یہ نشانیاں اس سمے بتا دیں گے کہ اس وقت تک ان کو نشانیاں نظر آئیں گی جب تک سب کچھ ان کے سامنے کلیئر نہ ہو جائے، اور بے شک اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور گواہ ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گویا تم کو ان نشانیوں کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی تک کپکپی محسوس ہوئی، میں کانپنے لگا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ پھر میں نے ایک دم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے کہا اے اللہ، آپ کو میں نے ٹیسٹ کیا، اے اللہ مجھے اپنے بندوں کی شکل میں قبول کر، اور میں دل سے رونے لگا۔ اچانک محسوس ہوا کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے۔ میں نے اس اللہ کو کہا یا اللہ، میں حقیقت اور سچ کو جھٹلا نہیں سکتا، اب مجھے آگے کی طرف قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ بس میں نے اس وقت دارالارقم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں کس طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے یہ طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا، پھر آپ کو شہادہ دینا پڑے گا، اور ان کاموں کے لیے تاریخ بھی مقرر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح آپ قانونی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ بس 2014 نومبر 2 کو میں نے شہادہ پڑھا، الحمدللہ، اور میرے دل پر جو موجود بوجھ تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے وہ اچانک دور ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخرکار میں نے سچائی ڈھونڈ نکالی۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو خبر دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی آپ کے لیے راتوں میں کتنی عبادت کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو میرے دوست کو صحیح راستے پر گامزن کر دے، اور میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرے اس دوست کو اسلام کی روشنی عطا کر، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ والسلام۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس کہانی کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ بات حقیقت ہے دوستو، 100% سچ ہے، اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ جو بھی انسان ہدایت کو ڈھونڈنے نکلے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، تو اللہ پاک اس کو ہدایت لازمی دیں گے۔ دوستو دیکھیے نا، انسان دنیا کے لیے کوئی بھی محنت کرتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو جب تک وہ محنت نہیں کرتا تو وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی، لیکن جب وہ اس چیز کی جستجو میں نکل پڑتا ہے تو وہ چیز
بالآخر حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور یہ بات بھائی نے بہت اچھی کہی کہ جس طریقے سے دوسرے مذاہب ہیں، لوگ جب ان کے بارے میں جانتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں جب سوالات آتے ہیں، وہ جب اس مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹ سے جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کو ان کے جوابات سے وہ مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اسلام کے میں جو ہے انسان کے لیے جتنے بھی جو ہے وہ باتیں ہیں، جتنے بھی جو انسان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں نا، تو وہ اس کی باتوں کا سارے کے سارے جواب جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اسی وجہ سے دوستو وہ لوگ جو ہے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو میں ملوں گا انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔